او جی السلام علیکم. جی السلام ایک منٹ بھائی، میں دونوں کو لے کے آؤں نا، دونوں آ جائیں. السلام علیکم، خیرت سے ہیں؟ وعلیکم السلام یا مہدی مدد آغا جان، آپ کیسے ہیں؟ یا مہدی مدد، یا مہدی مدد. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنا ذاکرین کہاں نہیں آ رہے بھائی؟ ذاکرین آج مطلب بالکل قرآن کی غائب. شرط رکھی نا آپ نے، قرآن کی شرط رکھی نا آپ نے. شرط ہٹا دے، آ جائیں جی گے. حضور، ہو سکتا ہے کہ بیٹا آ جائے. چلے بھائی، سوچتے ہیں ابھی، شاید جی اعلان کر دیں کہ جی شرط حضور. ہٹا دی. جی جی سر. حضور، آپ سے کچھ سوال کرنے تھے، اجازت ہے آپ کی؟ جی سر بولیں. جی اکابرین علماء اہل سنت محب تبری الریاض النظرہ میں اور المناقب میں، جبکہ ملا نے السیرت میں نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا، یا علی، جبریل بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کا نکاح 40,000 ملائکہ کو گواہ بنا کر دیا ہے، اور جنت کے درخت موتی اور یاقوت نچھاور کر رہے ہیں، پورے ان کو جمع کر رہی ہیں تاکہ تا قیامت فرشتے ایک دوسرے کو تبرکن دیتے رہیں. لہٰذا آغا جان، سوال یہ اسٹیبلش ہوا کہ کونین کی ملکہ کو کونافی کے دربار میں جانے کی کیا ضرورت کیا تھی، جیسا کہ شیخ عباس قمی نے لکھا کہ غدیر کی گواہی لینے ایک ایک دروازے پر آل اللہ گئے ہیں، یعنی نصرت امام وقت کی سیرت قائم کرنا. بالکل بالکل یہ ہی سیرت سیدہ ثانی کی ہے. اگر ہم اس کو فالو کرتے تو غیبت نہ ہوتی، کیونکہ ہادی ہدایت دینے کے لیے ہوتا ہے یا غائب رہنے کے لیے. قبلہ کیا میں نے صحیح سمجھا؟ جیسا کہ امام کا وجود لطف، تصرف لطف اور غیبت کے ذمہ دار ہم ہیں. اب اس کو سمرائز کر دیں. اور دیکھیں، شیخ عباس قمی کے کلام میں اخطاء بہت ہیں. شیخ عباس قمی اتنا بڑا عالم نہیں تھا، وہ بڑا عابد زاہد تھا، مقدس عبادت بڑا کرتا تھا، لیکن وہ اتنا بڑا عالم، بڑا محقق نہیں تھا بیچارہ. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیوں گئی ہیں فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے، خطبہ فدق کیا کیوں دینے گئے. تو میں نے روایات میں نہیں دیکھا کہ وہ خود وجہ بتا دیں، لیکن اس کا فائدہ جو مجھے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس فدق کے مطالبے سے، اور ابو بکر مجبور ہو کے اس نے جھوٹ بنایا، حدیث بنایا، اور پھر اس نے خود اعتراف کیا حدیث بھی جھوٹا ہے، اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت جب تاریخ کے سامنے آ گیا تو بالکل ان کا خلفاء کا جو ظلم ہے اور خلفاء کا جو کردار ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ان کے چہرے سے جو تقدس کا اور صحابیت کا اور تقوی کا اور ایمان کا اور اسلام سے دل لگی کا جو پردہ بی بی سلام اللہ علیہ نے اٹھایا ہے وہ بہت واضح ہے. کیونکہ بی بی سلام اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا تھا کہ آپ میرے فوراً بعد دنیا سے آپ شہید ہو کے نکل جائیں گی، اور ان کو خود بھی پتہ تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گی، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ فدق کبھی واپس نہیں دیں گے. جب پتہ ہی ہے کہ واپس نہیں دیں گے تو کیوں مطالبہ فرمایا؟ تو کیوں وہ مالی دنیا کے کبھی طالب بھی نہیں تھے، اور پتہ بھی ہے کہ دنیا سے جائیں گے. تو اس کی وجہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کا جو فائدہ بہت واضح ہے ہمارے سامنے، اس کا فائدہ بہت واضح ہے کہ یہ ان کو اللیجیٹمیٹ ثابت کرنا اور تاریخ کے سامنے یہ بتا دینا کہ یہ لوگ ظالم تھے. اوکے، اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انہوں نے افتراء باندھا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام پہ انہوں نے مختلف انداز میں ہر طریقے سے ظلم کیا. چلیں، حکومت تو سیاست کی بات ہے، حکومت سیاست کی بات ہے، حکومت، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی، اس پہ بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں رکھا، احترام عزت نہیں کیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے کتنا واقع ایمان و عقیدہ ہے. بی بی سلام اللہ علیہ سے برتاؤ پر ان کو واضح سب لوگوں کے سامنے ایک حجت تمام ہو گیا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری شریعت کو بچا دیا ہے، حفظ کیا ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت کا ایسا واضح ثبوت اور دلیل سب کے سامنے پیش رکھ کر دیا ہے کہ اس کو انکار کرنا ناممکن ہے. کوئی جماعت عمری کا مولی نہیں آ سکتا کہ فدق پہ گفتگو کرے، کیونکہ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، فدق کے معاملے پر واضح ہو جاتا ہے کہ خلافت، جنہوں نے خلافت سنبھالا ہے، یہ لوگ کتنے، ان کے اسلام سے کیا نصیب ہے اور اسلام کے کس لیول پہ ہیں یہ لوگ، یہ واضح ہو جاتا ہے. جی سر بولیں مزید. جی قبلہ، میرا دوسرا سوال تھا، قرآن مقام محمود ہے اور حدیث قدسی زیارت عاشورہ میں بھی ہے، اور علامہ طحرانی کتاب شفائے صدور میں مقام محمود سے ایک معنی ظہور حجت بالغہ مراد لیتے ہیں.
زور سے حجت بالغہ کس زور سے؟ دیکھیں قبلہ دیکھیں قرآن میں مقام محمود ہے اور حدیث قدسی زیارت عاشورہ میں بھی ہے، اور علامہ طحرانی کی کتاب شفاء صدور اور بے مقام محمود سے ایک معنی ظہور حجت بالغہ مراد لیتے ہیں۔ اوکے کیا مطلب یہ مقام کون لکھ کے محمود دیا؟ کیا ہے سمجھائیے؟ کس نے لکھا دیا لکھ کے دیا تو آپ قبلہ کو؟ مقام محمود سمجھاتے کیا ہے؟ مقام محمود ظہور مہدی مقام، میں آپ کو دکھا دوں جی مقام محمود جی جی تو کہہ دیتے نا شروع سے کہ وبعث مقاما محمودا، مقاما محمودا یہ اس سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ پوچھ لیتے بھائی۔ ہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں میرے عزیزو، یہ کتاب ہے تفسیر برہان، تفسیر برہان جلد نمبر 4 چاپ قوم مقدسہ، یہاں پر سورہ مبارکہ اسراء کی آیت ہے، ومن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 79 ہے، ومن اللیل فتہجد بھی، رات کو کیا کرو؟ تہجد پڑھا کرو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، یقیناً عسیٰ اللہ کی جانب سے عسیٰ واجب ہوتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ مشرف کرے گا، مقام محمود پہ آپ کو مقام محمود آپ کو دے گا۔ تو اس میں روایات کی ہے کہ یہ روایت ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما مقبلا علی علی بن ابی طالب، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک امیر المؤمنین علیہ السلام سے منہ کر کے اس طرح کہتے تھے۔ اس آیت کہ انہوں نے تلاوت کی ومن اللیل فتہجد بھی، یہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود، یا علی ان ربی، اے علی، اس آیت کے ذیل میں پیغمبر نے فرمایا ان ربی عز وجل ملکنی الشفاعة فی اہل التوحید من امتی وحضر ذلك، اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا ہے، مقام محمود کیا اللہ نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ جو بھی اہل توحید میرے امت سے ہیں ان کی میں شفاعت کروں، وحضر ذلك على من ناصبك او ناصب ولدك من بعدك، لیکن جو آپ کا دشمن ہو اور جو آپ کے اولاد کے دشمن ہو اس پہ حرام کیا کہ میں ان کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اوکے ہاں بلی حدیث میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شفاعت کریں گے بلے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اشفع تشفع واسأل تعطى وذلك قوله عسى ربك ان يبعثك ربك مقام محمودا، اللہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ تو شفاعت کر، تیری شفاعت مقبول ہے، اور تو مانگ، جو تو مانگتا ہے تجھے عطا ہوگا۔ تو یہ مقام محمود یہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، ٹھیک ہے نا، اختصار کے ساتھ یہ ہے مقام محمود۔ دیکھیے مگر علامہ طحرانی کتاب شفاء صدور میں مقام محمود سے ایک معنی ظہور حجت بالغہ لیتے ہیں، ظہور حجت بالغہ لیتے ہیں بس وہ علامہ طحرانی۔ مجھے نہیں معلوم، اللہ مرزا ابو الفضل طحرانی کی جو کتاب ہے بھلے شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، بہت بہترین اچھی کتاب، بہت ہی تحقیقی کتاب ہے، وہ کیا انہوں نے کیا لکھا ہے، آپ نے کیا سمجھا ہے، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو حدیث دکھا دی ہے، کلام اہل بیت علیہ السلام، اس کے آگے اس سے آگے اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے اس کے بعد کوئی بات نہیں چلتی نا۔ جی سر جی یہ تیسرا میرا تھا قبلہ کہ ہمارا جو کراچی میں جب محرم کا اور یہ ایام فاطمہ کا جلوس گزرتا ہے قبلہ، وہاں پہ یہ سپہ صحابہ والے اپنے جلوس نکال کر خدیان بکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کل شعین قدیر کے بھی قائل نہیں ہیں اور شیطان کے قائل ہیں، اور امام زمانہ کے قائل نہیں ہیں۔ قبلہ کوئی بھی حجت خدا کا وجود ثابت کرنے میں ناکام ہے، تو قبلہ کون ہوگا جو حجت خدا کا وجود ثابت کرے؟ اب ناکام ہے حجت خدا کے وجود کو ثابت کرنے سے؟ نہیں قبلہ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سپہ صحابہ والے خدیان بکتے ہیں، یہ جلوس کر کے ہمارے مین مرکزی جلوس گزرتا ہے وہاں بیٹھ کے یہ بکتے ہیں خدیان، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کل شین قدیر کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن شیطان کے قائل ہیں۔ کہہ دو نا، شہنشاہ نقوی کو کہہ دے، ان سے مناظرہ کر دے، ان کا جواب دے دے، وہ کس لیے بیٹھا ہوتا ہے؟ قبلہ میں چاہتا ہوں کراچی میں آپ کا لیڈر تو وہی ہے نا، کراچی میں وہ ہے نا، وہ جس کے باڈی گارڈ لے کے جا کے نا سپاہی صحابہ کے ساتھ گفتگو کر لے، وہ
ٹھیک ہے نا, کہ میں چاہتا ہوں کہ پتہ چلے کہ کوئی اس کو امام کتنا آتا زمانہ ہے. کا میں چاہتا ہوں کہ مجلس امام پڑھنا تو زمانہ کا آسان بالکل ہے, ثابت کرے. مجلس میں شیعہ بیچارے سادے آ جاتے ہیں, جو بھی ان کو سنا دو وہ آگے سے, وہ شیعہ اتنے پاکستان کے اتنے سادہ ہے نا, مجھے تعجب ہے. وہ کچھ بسم اللہ بھی کہہ دیں, کوئی یہ کہتے ہیں واہ 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 واہ, داد دیتے ہیں بھائی. وہ کچھ بھی کہہ دیں آگے سے داد دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلا اس نے بولا کیا ہے, اس میں داد دینے کی کیا استحقاق ہے, ایسے داد دے دیتے ہیں. وہ میں نے بہت مشہور خطبہ سے سنا تھا کہ یہ لوگ جو داد دیتے ہیں نا اکثر, یہ ویسے بناوٹی ہوتے ہیں. پہلے سے ان کو سمجھایا ہوتا ہے, یہ بالکل 4-5 جو پروفیشنل داد والے ہوتے ہیں. یہ ان کو داد دیتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر وہ بھی داد دیتے ہیں. تو وہ پھر وہ خطیب جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری مجلس بہت اچھی ہے. تو سپاہی صحابہ کو جب آمنے سامنے کرائے نا اپنے جو آپ کے مولوی ہیں, دیکھیے بلا دیکھیں, میں چاہتا ہوں کوئی ایسا شخص ہو جو امام زمانہ پہ سیریز کرے, یعنی امام زمانہ کے وجود پہ ان دلائل ثابت کرے تاکہ ان کے منہ بند ہو جائیں. کیونکہ میں نے بات لوگوں سے ملا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ پیدا ہی نہیں ہوئے, وہاں بھی بات کہتے ہیں کہ امام زمانہ پیدا ہی نہیں ہوئے. دیکھیں پیدا نہیں ہوئے, اس کے پاس ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پیدا نہیں ہوا. پلیز ایک تو یہ سیریز کر دیں مولا پہ. ٹھیک ہے بھائی, کس پہ پہلے سیریز کریں؟ امام آخر سیریز تو الزمان پہ کر بہت دیں, ہے نا. صاحب العلم پہ سیریز کر دیں. ابھی امام دیکھیں, زمان پہ ابھی سیریز کر دیں. سیدانی کی نکاح ہے, اس پہ سیدانی کا نکاح ہے, اس پہ کتنا ٹائم لگا. ٹھیک ہے نا, جی اس میں کتنا ٹائم لگا. اور ہم نہیں کہتے کم نہیں کریں گے, لیکن ان چیزوں پہ اگر ہمارے پاس دوسرے کام نہ ہوتے تو ہم کر لیتے بہت ساری چیزوں پر. اس میں فارسی میں ہم نے بہت بات کی ہے, بہت تفصیل کے ساتھ, عربی زبان میں بہت سارے سیریز کی ہیں. تو لیکن اردو زبان میں دیکھیں ہم کر لیتے اور کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی, لیکن وہ اپنی صلاحیت اپنے وقت کے مطابق. ٹھیک ہے نا, سب کچھ ایک دفعہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کچھ ایک دفعہ کر لیں. اوکے, ضرور کریں گے نا انشاءاللہ. اوکے, انتظار رہے گا مجھے. انتظار کریں, انتظروا انتظار کریں. فإني معكم من المنتظرين. اللہ سلامتی دے آپ کو. تھینک یو سر.